Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you're all well and safe. We are gathered here today. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں مرحوم زاہد حسین صاحب کی پہلی برسی کے موقع پر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے. دعائے مغفرت سے پہلے ہم کچھ قرآن پاک کی آیات کو پڑھیں گے اور ان کا کچھ ترجمہ دیکھ کے، اینڈ اس حوالے سے there are some reflections of mine which I would like to share with you, and I hope that it brings some peace. سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ تزین is a very dear school friend of mine, and Zahid's sudden passing away was a huge shock for all of us. But I must mention that I was sincerely very impressed by the dignity and grace, mashallah, with which Tazeen handled the biggest loss of her life. I was blown away, mashallah, mashallah. So when Tazeen asked me to do a short talk on this occasion of Zahid's first death anniversary, I was very touched and moved. And she's a childhood friend, you know, and I was so honored. تو شروع کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوشی اور غم، دکھ اور سکھ، فائدہ اور نقصان، یہ سب زندگی کا لازمی حصہ ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، انسان اس حقیقت کو قبول کرے یا نہ کرے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے. یہ ایک ایسی آفاقی، ایسی یونیورسل اور حتمی سچائی ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے. دیر از نو اسکیپنگ دس ریالٹی. قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں مواقع پر، یعنی غم اور خوشی، ان دونوں مواقع پر انسان کو کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسان سے کس قسم کا رویہ چاہا ہے. کافی تفصیلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے قرآن مجید میں پرووائڈ کی ہیں کہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے خوشی کے وقت اور غم کے وقت. آج چونکہ برسی کا موقع ہے، اس لیے میں قرآن مجید سے کچھ آیات اور ان سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیارا جب اس دنیا سے جاتا ہے، losing any loved one is tragic. I have recently lost my father, my beloved father. It's only been hardly 40 days. It's tragic. But the loss of a spouse, a life partner, a beloved is, I feel, one of the biggest losses of life. And I remember studying in psychology that it is one of the most stressful moments that can come in anyone's life. It's considered one of the most stressful moments. My mother has just lost her life partner. اب سورہ بقرہ کی کچھ آیات ہیں اس حوالے سے جو مجھے بہت انسپائر کرتی ہیں. آیات ہیں 155 سے 157. ان کی میں تلاوت کروں گی اور ان کا ترجمہ، اور پھر ان آیات کی روشنی میں، ان کی لائٹ میں میں اپنی کچھ ریفلیکشنز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ہم تمہیں، انسانوں کو کہہ رہے ہیں، کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، لازماً آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو.
یعنی اس آزمائش میں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ صبر والے کیا کہتے ہیں ان response to any loss in life؟ ان کا کیا رسپانس ہے؟ what are the words they utter؟ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے ہیں. we belong to اللہ. ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ہے ان کا رسپانس. دس از دا رسپانس دیٹ کمز ٹو their tongues when they are faced with a loss. This is the first response. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. They have understood Allah's plan and they are submitting to it. اور وہ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں that they belong to Allah and اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے وہ اس کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے ہیں، وہ آئے بھی اسی کے پاس سے ہیں اور جانا بھی اسی کی طرف ہے. زندگی میں کچھ واقعات اور حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جہاں انسان کو اپنی ایبسلیوٹ ہیلپ لیسنس، اپنی بے بسی کا اور اللہ کے منصوبے کا، اللہ کے پلان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق، ایبسلیوٹ اتھارٹی اور غالب اور جبار ہونے کا، یعنی دا ڈومیننٹ ون، اس کی پلاننگ اور اس کے کاموں کا اور اس کے پلان کا ایگزیکیوٹ ہونا، وہ سب آپ کو نظر آتا ہے، اور ان سب چیزوں کا آپ کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر قادر ہے اور کس قدر ڈومیننٹ ہے اپنے معاملات میں. اور کسی پیارے کی موت ایک ایسا موقع ہوتا ہے جب اس بے بسی کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یو آر ایبسلیوٹلی ہیلپ لیس. ڈاکٹرز کچھ نہیں کر سکتے، یعنی آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں. اس فیصلے کے آگے آپ بے بس کھڑے رہ جاتے ہیں. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا ریئلائزیشن یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہو کر رہا ہے. اس کا حکم تھا اور وہ نافذ ہو کے رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکا. The events led up to it. ٹھیک ہے، اور خدائی جو پروگرام تھا، جو پلاننگ تھی اللہ کی، وہ عمل میں آ کے رہی، اور وہ اپنے منصوبوں پر غالب ہے، کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے. He is the dominant one. انسان کو سوائے اس فیصلے کو قبول کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہتا. یہ ایکسیپٹنس جو ہے یہی صبر ہے، اور یہ صبر انسان کا دل تھام لیتا ہے اور پھر الٹیمیٹلی اس کو شکر گزاری کی طرف لے جاتا ہے. یہاں پر میں 3 باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی جن کو اگر ہم سمجھ کر اپنی کانشیس تھنکنگ کا حصہ بنا لیں تو میرے خیال سے شاید ہماری زندگی میں سکون آئے، کچھ پیس ملے ہمیں. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی قدر یا تقدیر، ڈیسٹنی. ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قدر یا تقدیر لکھی ہے انسان کی، اس کو سمجھنا، اس کو ماننا. اینڈ نمبر 2 صبر، پیشنس. اینڈ نمبر 3 شکر، گریٹیٹیوڈ. تقدیر کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ غیر متبدل اصول ہیں. There are some universal laws which we see that are firmly in place in this universe. اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات پہ ہر کریشن پر، ہر تخلیق پر وہ سارے قوانین لاگو ہیں. اور یہ خاص طور پہ جس اصول کی میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پہ وہ ہے موت یا فنا کا اصول. ایوری تھنگ دیٹ ہیز بین کریٹڈ، ہر متنفس، ہر جاندار چیز نے الٹیمیٹلی اپنے اینڈ کی طرف جانا ہے، یعنی اس نے اپنی ڈیتھ کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، دس از اے یونیورسل ریالٹی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کئی مواقع پر. سورہ الرحمن کی آیت نمبر 26 اینڈ 27، یہ 2 آیات ہیں. کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور ہم سب اس کو آبزرو کرتے ہیں اپنے ارد گرد.
سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں. دیٹ از دا پلان. اور ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح اگر ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں سورہ النساء کی آیت 78. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. تم کہیں بھی ہو موت تو تمہیں آ کر رہے گی. خواہ تم بڑے بڑے محلوں میں رہو, بڑے بڑے قلعوں میں قید ہو جاؤ, موت آ جائے گی. موت کا جب وقت ہے وہ آ کر رہے گی. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, آگے یہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو پوائنٹ آؤٹ دا فیکٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ریالٹی کو کتنی مرتبہ مختلف انداز سے بیان کیا ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے اور ہر کریشن کے لیے موت اس کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. There is nothing more certain than death in this life, as they say. ایک اور اصول جو ہماری اس انسانی زندگی میں کار فرما ہے وہ ہے آزمائش کا اصول, ٹرائل. یعنی ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے, ہر انسان, کوئی ایک انسان بھی اس چیز سے اسکیپ نہیں کرتا, وہ ہے ٹرائلز, آزمائش. اور مختلف انداز میں ہر انسان آزمایا جاتا ہے. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں آزمائشیں نہ آئی ہوں. ٹھیک ہے, the nature of the trial can differ, but there is no escaping trials. اور یہی آیات جو میں نے ابھی پڑھی سورہ بقرہ کی 155 سے 157, میں ان کا ترجمہ دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ ہم اس چیز کو نوٹس کریں کہ یہاں پہ آزمائش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا, اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے. یہ ایک کیا ہے, یہ ایک لیٹس سے ایک یونیورسل لا ہے. اس دنیا میں جو شخص بھی آئے گا وہ آزمایا جائے گا. ٹھیک ہے, اور وہ جیسے اللہ نے فرما دیا, نیچر آف دا ٹرائل کین ڈفر فرام پرسن ٹو پرسن. اور صبر کرنے والوں کے لیے کو خوشخبری دے دو. جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ وہ لوگ, یہ صابرین کون ہیں, وہ لوگ کہ جو جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وہ جیسے چاہے ہمیں آزما لے, ہمیں قبول ہے, ہم تو ہیں ہی اس کے, وی بلانگ ٹو ہم, ہم آئے بھی ادھر سے ہی ہیں اور جانا بھی ادھر ہی ہے. تو یہ لوگ کیا سمجھ گئے ہیں, یہ اللہ کا پلان سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اینڈ دے ہیو سبمٹڈ, دے ہیو ایکسیپٹڈ. یہ وہ لوگ ہیں جو جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے, اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. کیا مطلب کہ ہدایت پانے والے ہیں؟ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس دنیا کا نیچر کیا ہے اور اس دنیا میں کیا انسان کے ساتھ یہ جو آزمائش کا جو اصول ہے یہ لگا ہوا ہے, اور یہ تو ہونا ہی ہے, یہ اس سے کوئی مفر نہیں ہے. اور جب وہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں تو وہ صحیح ایٹیٹیوڈ پہ آ جاتے ہیں, صحیح رویے پہ آ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے کہ وائی می اینڈ وائی دس اینڈ وائی ناٹ دیٹ اینڈ وائی ناٹ ہم اینڈ وائی ناٹ ہر اینڈ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یہ سوال ہی نہیں ان کے ذہن میں آتے. وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے جاتے ہیں, اپنے رب کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وتھ فورٹیٹیوڈ, صبر کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی وفات پر جب تعزیت کرتے تھے تو ان کے الفاظ کیا تھے, یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا اور اسی کا ہے جو اس نے دیا, اور اس کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, تو آپ صبر کیجئے اور ثواب کی امید رکھیے. یہ جو موت اور فنا کا اصول ہے کہ اس موجودہ دنیا میں کسی بھی چیز کے لیے اٹرنیٹی نہیں ہے, ابدیت نہیں ہے,
یہ اصول جیسے میں نے کہا بہت ایک اصول ہے جو کہ واضح طور پر آبزرویبل ہے اور ہر انسان اس کو نوٹس کرتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مادی، کاروباری اور دیگر جو ہمارے منافع اور نقصانات بھی ہیں وہ بھی اس زندگی کا لازمہ ہیں. کبھی لاس ہوتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے، کبھی انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے، کبھی کوئی غم ملتا ہے. اسی طرح جسمانی آپ کی صحت ہے، دماغی صحت ہے، بیماری ہے، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں. اکارڈنگ ٹو دی گریٹ سیج دا بدھا گوتم بدھ، اس کے خیال کے مطابق زندگی دکھ کا نام ہے. He said life is suffering and according to him اس suffering یا اس دکھ سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ Detachment or in other words acceptance. یہ میں کہہ رہی ہوں. I don't know if he said that. So he had discovered this truth, this universal truth through his reflection and it's quite possible کہ he might have been a prophet of God. تو اگر انسان خدا کے اس پروگرام کو اور اس دنیا کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہے اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنے شعور کا حصہ بنا لے تو انسان میں ایکسیپٹنس پیدا ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین اور کچھ منصوبے نافذ ہیں، کچھ لاز آف نیچر ہیں جو کہ جیسے میں نے کہا دے فرملی ان پلیس. اب چاہے کوئی اس سے راضی ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیت 83 میں فرمایا افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون. کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا ناخوشی سے یا لاچاری سے سب اس کے تابع ہیں، سب اس کے آگے سربسجود ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہر چیز اللہ کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے. اب وہ چاہے ان قوانین کو خوشی سے قبول کرے چاہے ناخوشی سے. اسلام، the word اسلام، if you look at the word اسلام، اس کے جو literal meanings ہیں، جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں سر تسلیم خم کرنا. جیسے آنٹی نے بہت خوبصورتی سے شروع میں بیان کیا تھا، تزین's mother, she worded it beautifully کہ سر تسلیم خم کرنا یہ اسلام کا مطلب ہے. اور اس کے اندر اس کے علاوہ ایکسیپٹنس، سبمیشن، اوبیڈینس، پیس، سکون، یہ سب شیڈز آف میننگ اسلام کے اندر موجود ہیں ان دا ورڈ اسلام. تو یعنی ایکسیپٹنس، سبمیشن اینڈ اوبیڈینس لیڈس ٹو پیس. ٹھیک ہے، اٹس بیوٹیفل. اور اپنے آپ کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے. جب قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 131 and 132 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، جب اسے اس کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، اسلم، سبمٹ کرو میرے آگے، تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرما بردار ہوں. ہی سبمٹڈ. اور اسی بات کی ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، سو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، کہ تم اللہ کے پلان کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دو. ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ نساء کی آیت 125 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھی اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا، جو فوکس تھا اللہ تعالیٰ پہ، who understood کہ ایک ہی ریالٹی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا. زندگی میں ہم نوٹس کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو حادثہ ہوتا ہے یا کسی قسم کا مس ہیپ یا کسی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ، اس پہ دو طرح کے رویے یا ایٹیٹیوڈز ہو سکتے ہیں. ایک تو بے صبری اور ناشکری کا رویہ کہ انسان بے صبرا ہو جائے اور وہ اس پلان کو قبول نہ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ناشکری بھی کرے. تو impatience and ingratitude. The other attitude that a person can have is to have patience, صبر، اور اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، gratitude. بے صبری اور ناشکری کے رویے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کی جو نظر ہے اس کا جو فوکس ہوگا وہ صرف منفی پہلوؤں پر ہوگا. He will only be focusing on the negative aspects of the situation. And اس کی وجہ سے پھر وہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے. اس کو صرف نیگیٹو نظر آ رہا ہے، اس کو صرف لاس نظر آ رہا ہے. لاس تو ہے اپنی جگہ
But if you're only focusing on the negative, ultimately that thought process will lead you to depression, because آپ completely مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی خیر نہیں نظر آئے گی, کیونکہ آپ اس سچویشن کو قبول بھی نہیں کر رہے اور آپ کو صرف نیگیٹو نظر آ رہا ہے. The other attitude that a person can have is to be patient and to show gratitude. جب انسان اپنے آپ کو نیگیٹو ہونے سے بچاتا ہے اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے اور پھر شکر گزاری کے رویے کی طرف جاتا ہے, تو اس میں پھر انسان کی جو نظر ہے, اس کا جو فوکس ہے, وہ صرف نیگیٹو ایسپیکٹس یا منفی پہلوؤں پر نہیں جاتا, اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سچویشن کے اندر پازیٹیو بھی نظر آتا ہے اس کو. ٹھیک ہے, جس سے وہ پھر اس سچویشن کو قبول کرتا ہے اور پرسکون رہتا ہے. یہ ہے وہ رحمت جس کا ذکر ہے. یعنی جب انا للہ آپ کہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی آسانیاں بھی نظر آتی ہیں, کہ ایک انسان تو چلا گیا لیکن آپ کو باقی جو نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی وہ تو موجود ہی ہیں نا, سب کچھ تو نہیں چھن گیا, آپ کو وہ نظر آئے گا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ہمت اور حوصلہ دیا اس سچویشن سے ڈیل کرنے کا, آپ کو اس میں بھی اللہ کی شکر گزاری نظر آئے گی. تو اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعنی سچویشن کو قبول کرنا یا صبر سے, بائی دا وے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے. فار ایگزامپل, اگر کوئی بیماری ہے یا کوئی اور سچویشن ہے تو آپ اس کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کوئی ایفرٹ نہ کریں, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اس مصیبت سے, اس پریشانی سے نکلنے کی بھی پوری کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, صبر کے معنی میں ڈٹ جانا, فرم ہو جانا بھی آتا ہے, اس میں برداشت کرنا آتا ہے, اس میں اسٹیڈ فاسٹنس آتی ہے. سو یہ سب شیڈز آف میننگ صبر میں آتے ہیں, اور اس مشکل سے آپ نکلنے کی پوری کوشش کریں گے. لیکن جب اللہ کا ایک فیصلہ آ گیا تو انسان جب اس فیصلے کو قبول کرتا ہے اور ہی سبمٹس ٹو ہز ول, پھر میں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں اس کے دل میں شکر گزاری آنا شروع ہوتی ہے, اور اس کو سچویشن کے اندر رحمتیں نظر آتی ہیں اور آسانیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں, اور پھر وہ اس کا دل اللہ کے شکر سے بھر جاتا ہے. اور قرآن پاک میں بارہا کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان جب ایسے حالات میں ہو تو صبر کا دامن تھامے رکھے اور اللہ سے اپنی تعلق کو مضبوط رکھے. سورہ بقرہ کی آیت 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد لیا کرو, مدد حاصل کرو, اور بے شک وہ یعنی نماز مشکل ہے مگر ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں, جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں, who understand and recognize Allah as the sole power, ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ نماز کے تھرو ہی اللہ سے کنیکٹ ہو کے اس سے اس کی مدد حاصل کرتے ہیں, اس سے اسٹرینتھ گین کرتے ہیں. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت 177 کا بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی ایک لسٹ بتائی ہے, بڑی نیکیوں کی, اور اس میں سے ایک نیکی صبر ہے. اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت, یا آیت 177 کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں, اور تنگ دستی میں اور بیماری میں اور لڑائی کے وقت یعنی جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں, یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جو گاڈ کانشیس ہیں. جب انسان اللہ تعالیٰ کی قدر یا فیصلے کو قبول کرتا ہے تو یہ جیسے میں نے کہا صبر ہے, اور انسان کو نیگیٹو ہونے سے بچاتا ہے. قرآن مجید میں جیسے میں نے کہا صبر کے ساتھ ساتھ شکر کی بھی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے, اور بار بار اس کا حکم دیا گیا ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان who was a wise man, وہ اپنے بچے کو کچھ انسٹرکشنز دے رہا ہے, کچھ ایڈوائس دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ ایڈوائس بہت پسند آئی. وہ یہ کہتے ہیں, اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کرتے رہو. یعنی وزڈم کیا ہے؟ وزڈم از ٹو شو گریٹیٹیوڈ ٹو دا ون ہو از بلیسنگ یو. یہ وزڈم ہے, اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرے گا. جو گریٹیٹیوڈ شو کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا, بیکاز گریٹیٹیوڈ از دا بیسٹ ایٹیٹیوڈ ٹو ہیو. اٹس دا بیسٹ وے ٹو لک ایٹ یور لائف. اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہیں, ان کو ہماری پریز کی, ہماری گریٹیٹیوڈ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ رویہ جو ہمیں اپنانے کے لیے کہا گیا ہے شکر گزاری کا, وہ سراسر ہماری بھلائی کے لیے ہے. اس آیت میں جس نعمت پر شکر کا حکم دیا گیا ہے وہ علم اور حکمت کی نعمت ہے. ٹھیک ہے, انٹینجبل نعمت ہے. اور اسی طرح جو
ٹینجبل نعمتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں بھی اللہ کا بے انتہا شکر کرو، بیکاز یو آر پاور لیس، تم ان کو اپنی قدرت سے حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کوئی بھی نعمت ہو، مال و دولت ہو، اولاد ہو، یا کوئی پاور ہو، کوئی پوزیشن آف پاور ہو، عزت ہو، یعنی اینی کائنڈ آف نعمت، بلیسنگ فرام اللہ تعالیٰ. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید بلیس کریں گے، اس کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. ہی ول اٹریکٹ مور بلیسنگز ٹورڈز ہمسیلف. اللہ تعالیٰ اس کو بلیس کرتے جائیں گے کیونکہ وہ ان نعمتوں کی قدر کر رہا ہے اور ان کو اپریشیٹ کر رہا ہے اور ان کو سنبھال رہا ہے اور ان کا استعمال بھی صحیح طریقے سے کر رہا ہے. ہی از ناٹ ویسٹنگ دوز بلیسنگز آف گاڈ اینڈ ہی از ناٹ بینگ انگریٹفل. ایسا کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت نعمتیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا ہے، آپ کی نظر ہی نہیں جا رہی ان نعمتوں کی طرف، آپ ان کو ایکنالج ہی نہیں کر رہے. تو شکر گزاری کیا ہے کہ ایکنالج کرنا، دل میں شکر گزاری کا احساس پیدا ہونا، پھر الفاظ ادا کرنا، اور الٹیمیٹلی اس نعمت کا استعمال کیسے کرنا، ٹو بینیفٹ یور سیلف اینڈ ٹو بینیفٹ سوسائٹی، ٹو بینیفٹ دی انوائرمنٹ. دس از ٹرو گریٹیٹیوڈ فار آل دا بلیسنگز دیٹ اللہ ہیز پرووائڈیڈ یو ود. تو یہ بیسکلی اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور سورہ ابراہیم کی ایک آیت پڑھ کے اور اس کے بعد اس کو اینڈ کر دیتی ہوں. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے، اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. یعنی آپ وہ عذاب خود اپنے اوپر لے کر آئیں گے بیکاز آف دا ناشکری. دیٹ انگریٹیٹیوڈ ول لیڈ یو ٹو اے لائف آف میزری، اینڈ الٹیمیٹلی آپ کے لیے کیا ہے، اس دنیا سے ہی آپ کے لیے سزا اور ڈپریشن اور تکلیفیں، ذہنی پریشانیاں آپ کے لیے شروع ہو جائیں گی. تو کسی بھی نقصان یا حادثے سے انسان اپنے لیے سبق حاصل کر سکتا ہے. مثلاً کسی کی ڈیتھ پر ہم اس کی خوبیاں، اس کے جو طے کردہ اعلیٰ مقاصد ہیں، اس کے جو آنریبل گولز تھے اس کی زندگی کے، I believe that Zahid was an extremely humble man and he was very good to his staff and the people around him, and he met everyone in the same manner, whether it be a peon or a person in a superior position. So mashallah all his ان کا جو اعلیٰ اخلاق تھا ماشاءاللہ، اور جو ان کے آنریبل، جو ان کے گولز تھے زندگی کے، ٹھیک ہے، ان کے نیک کاموں کو ہم یاد کر کے اپنے لیے گائیڈنگ لائٹ اور مشعل راہ بنا سکتے ہیں کہ وہ شخص اس نے کیا زندگی میں ماشاءاللہ سے کیا اس نے اپنے لیے گول سیٹ کیے اور کیا کیا اچھے کام وہ کر کے گیا. تو ہم ان کی چیزوں سے سیکھیں اور ہم انسپائر ہو کے اسی کی لیگیسی کو فالو کریں. اسی طرح اگر اس کی زندگی کی کچھ کمیاں یا کوتاہیاں تھیں یا کوئی گناہ ایسے تھے جو کہ آپ غلط سمجھتے ہیں، تو اس سے بھی آپ یہ لیسن لیں کہ زندگی کتنی بے ثبات ہے، زندگی کتنی امپرماننٹ ہے، اور انسان کسی وقت بھی اس دنیا سے جا سکتا ہے. تو آخرت کی یاد کو سامنے لا کر ہم ان کوتاہیوں سے بچنے کی کوشش کریں. As Steve Jobs once said in one of his speeches to the Stanford University graduates, اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. He said, "Death is the best thing created." This is a part of his speech. What he meant is that the realization that we are going to die one day is the greatest motivator. It can become the greatest motivator for a person to excel or to achieve goals in their life. ٹھیک ہے، تو بس یہ تھی کچھ وہ ریفلیکشنز. اینڈ اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ زاہد حسین کو اللہ تعالیٰ بہت اعلیٰ مقام جنت میں عطا کریں، ان کی مغفرت کریں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے اور اس کی نیکیوں کو وزن دیں گے. خاص طور پہ جب وہ بہترین نیت سے اور حلال مال سے کی گئی نیکیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت وزن دیں گے. اللہ تعالیٰ زاہد کی نیکیوں کو بہت وزن دیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پیاروں میں شامل کریں، ان کو ایک بہت باعزت مقام عطا کریں. اور اللہ تعالیٰ تزین اور اس کے بچے اینڈ آنٹی اینڈ انکل اینڈ آل ہز ریلیٹیوز، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ زاہد کی اولاد کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. آمین یا رب العالمین.